اب اس میں جو خزانے کی چابی جو ہے وہ یہ تھی کہ مولانا صاحب کو کہیں سے فون کروایا گیا, پھر ان کو کہلوایا گیا جی کہ آپ نے اس حکومت کا نہ صرف ساتھ دینا ہے بلکہ آپ نے اس حکومت کی کابینہ میں شامل بھی ہونا ہے. تو وہ جو پریشر کروایا گیا تو اس سے حکومت کے کچھ جو زعماء ہیں ان کا خیال تھا کہ بس ہمارا کام ہو گیا, مولانا صاحب ایک ٹیلی فون کی مار ہے. تو مولانا صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ نے مجھے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں ایک ٹیلی فون کی مار ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر کس کو مار پڑتی ہے. اور اس میں کریڈٹ دوں گا رانا ثناءاللہ صاحب کو, وہ آخری وقت تک یہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ مت کریں آپ کے نمبر پورے نہیں ہوں گے. ان کی بات کسی نے نہیں سنی. وہ سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے, کاش کے وزیر اعظم ان کی بات سن لیتے, لیکن وزیر اعظم کسی اور کی بات سنتے رہے. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کافی دن سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے, اور اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے وارن بھی کیا کہ ہمیں جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. میں نام لے لیتا ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل یہ کہا کہ ہمارا نمبر پورا نہیں ہے اور ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے فی الحال کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن کچھ دیگر فیڈرل منسٹرز تھے, وہ بڑے دھوم دھام سے انہوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ جی ہماری نمبرز گیم بھی پوری ہے اور ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی پوری کروا لیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہمیں حمایت کا یقین دلا دیا ہے. اب میں تو پچھلے 10-15 دن سے جو ہے وہ یہ سن رہا تھا کہ کیبنٹ کے اندر دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نمبر ہمارا پورا نہیں ہوگا, اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نمبر پورا ہو گیا. اب جو لوگ کیبنٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ نمبر پورا نہیں ہے, جب ان سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس میں ان کے بڑے کنسرنز ہیں اور ہم نے ابھی تک ان کو مسودہ ہی نہیں دکھایا تو وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن کچھ منسٹرز کا خیال تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ جا کے مولانا سے بات نہیں کی تھی, انہوں نے ان کی بات کسی اور سے ہوئی تھی. اور جو کہہ رہے تھے کہ نمبر پورے نہیں ہیں ان کے مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب کی پوری پارٹی جو ہے سمیت مولانا کے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اس پیکج کے خلاف ہے. نہ ہوم ورک پورا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں اس میں یہ کہانی جو ہے یہ کافی دن پہلے شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب گئے تھے اور آصف علی زرداری صاحب نے جا کے جب بات چیت کی تو مولانا صاحب نے ان کو طریقے سے سمجھا دیا کہ آپ میرے دوست ہیں, میرے پاس آئے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, لیکن فی الحال آپ مجھ سے کوئی زیادہ توقع نہ لگائیں. لیکن اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے. پھر اس کے بعد اور بھی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی رابطے شروع کر دیے, اور پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بعد پھر آپ ان کو باہر سے فون بھی کروا رہے ہیں مولانا صاحب کو. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کو غیر ضروری پریشر ڈلوا کے ان کو اوفینڈ کر دیا گیا, اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مسودہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے نہیں تھا. اور مولانا صاحب کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے مبارک ثانی کیس میں اتنی بڑی کنٹروورسی جو ہے اس سے ہم نے ملک و قوم کو نکالا ہے, اور اب دوبارہ جو ہے ایک اور کنٹروورسی میں ہم پھنسنے جا رہے ہیں تو کہیں ہمارے ساتھ ہی کوئی ہینڈ نہ ہو جائے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیو کیا مولانا صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ حکومت کو کچھ امبیرسمنٹ ہوئی ہے, لیکن ایکچولی انہوں نے حکومت کو ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے بچا لیا, کیونکہ اگر ووٹنگ ہو جاتی تو پھر تو حکومت کے پلے کچھ نہیں رہنا تھا. کوشش پوری طرح کی جا رہی ہے کہ نہ صرف مولانا صاحب کو آن بورڈ کیا جائے بلکہ تحریک انصاف والوں سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ بتا دیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اس پہ جو مولانا صاحب کا جو کنسرن ہے وہ 2-3 معاملات انہوں نے بڑے واضح کنوے کر دیے ہیں حکومت کو. انہوں نے کہا کہ جو بنیادی طور پہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے خلاف نہیں ہیں, ہم بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کے بھی خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ اگر آپ ہفتے اور اتوار کے دن ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں اور پھر آپ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی ایج میں اضافہ کر کے اور وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آپ اس طرح کریں 15 دن
20 دن مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کریں, قاضی فاضل صاحب کو ریٹائر ہونے دیں, جیسا کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, تو ان کو ریٹائر ہو جانے دیں, اس کے بعد کر لیں, جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے. یہ اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی دکھا دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اور تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں جی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو اگر آپ نے بہتر بنانا ہے, بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کرنا ہے, تو آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے 4 آدمی جو ہیں, 4 MNAs غائب کیے ہوئے ہیں, ان کو پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, ان کو ریلیز کر دیں. اور اسی طرح اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو میرے سینٹ میں 2 ووٹ چاہیے, تو آپ 2000 مسنگ پرسن رہا کر دیں تو میرے بھی ووٹ لے لیں. تو اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے, لیکن حکومت نے نہ اختر مینگل صاحب کی بات سنی, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنی, اور نہ ہی رانا ثناء اللہ کی بات سنی. ان پارٹیوں نے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے کام کیے ہیں. دیکھیں نا, جو انہوں نے ایک آئین میں 19ویں ترمیم کی تھی, تو اس 19ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ ڈکٹیشن قبول کی تھی اس پارلیمنٹ نے, اور اس ڈکٹیشن میں اس زمانے میں جو اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی, اس کو مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت حاصل تھی, اور پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں تھی. یہ 2010 کی بات ہے. اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں, جن کو ابھی تک دور نہیں کیا جا سکا, ان کو اب مسلم لیگ نون کی حکومت دور کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں نا, یہ کیسی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو مسلم لیگ نون نے جوڈیشری کے ساتھ مل کر زبردستی ایک امینڈمنٹ کروائی, کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. اور اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جائے, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جائے. آج سے کوئی 8-9 دن پہلے میں نے جب پہلی دفعہ ایک مسودہ دیکھا, کیونکہ یہ ڈرافٹ بھی جو ہے نا 3-4 قسم کے ڈرافٹ بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ 3-4 قسم کے ڈرافٹ کیوں ہیں؟ پہلے ایک ڈرافٹ بنایا, اس کو سیکرٹ رکھا گیا, وہ کچھ لوگوں کو دکھایا گیا, کچھ کو نہیں دکھایا گیا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی باتیں ماننے سے انکار کر دیا, تو ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے ایک اور ڈرافٹ بنایا گیا. اب وہ جو نیا ڈرافٹ بنایا گیا, وہ بجائے اس میں یہ دیکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ قابل قبول ہونا چاہیے, تو انہوں نے اس ڈرافٹ میں کچھ اور خطرناک چیزیں ڈال دی. اس وقت تک ان کو یہ تاثر تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے فون کروا دیا اور کہلوا بھی دیا, تو اب مولانا صاحب تو ہماری جیب میں آ ہی گئے ہیں. تو اب مولانا صاحب نے 2-3 باتیں کہی ہیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ نہ کریں, اور 1-2 اور چیزیں تھیں, تو ہم 5-6 اور چیزیں بھی اس میں ڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے 5-6 چیزیں اور ڈال دیں. اب جب وہ نیا ڈرافٹ آیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی, تو کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے مولانا صاحب کو بتایا کہ یہ تو پہلے ڈرافٹ سے بھی زیادہ خطرناک ڈرافٹ ہے. پھر ایک تیسرا ڈرافٹ تیار ہوا, تو وہ تیسرا ڈرافٹ جو ہے وہ کل جو ہے وہ لیک کیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو 2 ڈرافٹ تھے, ان میں سے پہلا ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھا. تو اب پیپلز پارٹی کے پاس جو پہلا ڈرافٹ تھا, اس نے اس کو کمپیئر کیا جو تیسرا ڈرافٹ کل آیا, تو پیپلز پارٹی بھی پریشان ہو گئی. تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کو ووٹ دینے سے انکار کیا, اس پہ پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات تھے, اس پہ BNP مینگل کے بھی تحفظات تھے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. کل مسلم لیگ نون کے 3 سینیٹرز جو ہیں وہ شام 6-6:15 بجے کے قریب انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ یہ 3 مختلف ڈرافٹ ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ اصلی ڈرافٹ کون سا ہے. تو ان کو سخت طریقے سے کہا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں, آپ نے صرف ووٹ دینا ہے. تو وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے لاجز میں آ گئے, اور انہوں نے اپنے فون بند کر دیے, اور انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے اگر آپ نے ہمیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ مس بہیو کیا. آپ جو ہیں وہ ایک آمرانہ طریقے سے ہمارا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیں, ہم سے استعفیٰ لے لیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کیا, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی بڑے تحفظات تھے, اور ان کی پارٹی کے اندر سے بھی, مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کچھ ریزرویشنز تھیں. اور پھر جب ان کو پتا چلا کل رات کو مسلم لیگ نون کے کچھ پارلیمنٹیرینز کو کہ نواز شریف صاحب واپس لاہور چلے گئے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا اپنے کچھ وزراء حضرات کو کہ صبح ہم نے بھی نہیں آنا. اتنا آسان معاملہ, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہیں. اور اس میں باقاعدہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کریڈٹ حاصل کرنے کی دوڑ میں تھے. انہوں نے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کچھ اور, ڈرافٹ کچھ اور بنا دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، نہ صرف مولانا فضل الرحمان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، پیپلز پارٹی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور اختر مینگل صاحب کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو تو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ جو فیصل واڈا صاحب نے اس حکومت کو نااہل اور نکمی حکومت کہا ہے، وہ اس کو آپ اگنور نہ کریں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ 2 دن پہلے حکومت سے پوچھا گیا تھا کہ آر یو ریڈی، کیا آپ نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں؟ تو کہا گیا جی سوائے رانا ثناءاللہ کے باقی سب کہہ رہے ہیں نمبرز پورے ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے نا سوچ سمجھ کے کام نہیں کیا گیا، اور اب ہم بہت سی ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ اب اس حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اب اس حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اب پیپلز پارٹی کو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے لگا دیا کہ جی اب آپ جائیں اور مولانا فضل الرحمان سے بات کریں۔ تو اب ان کی ایک کریڈٹ کا، ان کی کریڈیبلٹی کا اور عزت کا مسئلہ ہے، اور جو چیزیں یہ چاہتے ہیں شاید یہ وہ تو نہ کر سکیں، لیکن یہ فیس سیونگ کے لیے کوئی ایسا ڈرافٹ ضرور لے کے آئیں گے کہ جس سے صرف پیپلز پارٹی راضی نہ ہو، مولانا صاحب راضی نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ راضی ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں کہ حکومت کی بھی فیس سیونگ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو میں سن رہا ہوں حکومتی سرکلز کے اندر سے، کیبنٹ کے کچھ جو ممبرز ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مستقبل کوئی ہمیں روشن نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔